اسلام میں پاکیزہ محبت صرف اور صرف میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے، وہ نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ، نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ۔ اسلام میں یہ منگیتر کا کانسیپٹ اس اعتبار سے کوئی نہیں ہے کہ کسی کا رشتہ طے ہوا ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا تو وہ فری آپس میں گپ شپ شروع کر دیں، اور اگر منکوحہ بھی ہو، نکاح بھی ہو چکا ہو، تب بھی وہ علیحدگی میں نہیں مل سکتے۔ اور لوگ مجھے اکثر ای میل کر رہے ہوتے ہیں جی کیوں نہیں مل سکتے جی، میاں بیوی ہیں۔ میرے بھائیوں یہ میاں بیوی ہیں، علیحدگی میں کوئی کام ڈال بیٹھے، کل کو منگیتروں کی بھی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور کل کو وہ مرد اسی عورت کے اوپر الزام لگا دے کہ جی اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اس لیے بالکل حرام ہے قطعاً کہ اگر نکاح بھی ہوا ہے وہ پبلکلی ضرور مل سکتے ہیں کسی کمبائنڈ گیدرنگ، علیحدہ سے ایسے میاں بیوی بھی الگ نہیں ہو سکتے، بالکل کلیئر کٹ۔ اور منگیتر والا تو معاملہ ہی غلط ہے نا جی، وہ تو رشتہ ہوا ہی نہیں ہے، اس کی تو اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ باقی اب آپ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا معاملہ یہ تو بالکل ہی جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے یہ پاکیزہ محبت کا بھی ایک کنسپٹ ہے جی، وہ ہیر رانجھا اور جی لیلا مجنو اور سسی پنو اور مرزا صاحبہ، ٹھیک ہے نا جی، یہ سارے کے سارے میرے بھائی یہ ساری کتابی اور یہ شاعروں کی باتیں، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ کوئی پاکیزہ محبت ہوتی ہے۔ مرد و عورت کے درمیان جب وہ غیر محرم ہوں گے تو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے صرف اور صرف رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کا لا ہے، نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ، اس کے علاوہ کسی چیز کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ بہرحال اسلام میں اگر کسی نے محبت کرنی ہے تو وہ نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ صرف اپنی بیوی کے ساتھ۔ اور اسلام فری سیکس کو سپورٹ نہیں کرتا، اسلام جو ہے وہ جنسی تعلق کے اوپر قدغن نہیں لگاتا، سوائے چند چیزوں کے میں آج بتا دوں گا، مگر اپنی بیوی کے ساتھ وہ تعلق قائم رکھا جائے تاکہ ایک خاندانی نظام وجود میں آئے۔ اور میرے بھائیوں میاں بیوی کا جو بانڈ ہے اس کے درمیان اس بانڈ کے لیے سب سے افیکٹو دو چیزیں جو ہیں، نمبر ایک اولاد ہے اور نمبر دو سیکس، جنسی تعلق ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو میاں بیوی کے بانڈ کو مضبوط کر۔ اگر فری سیکس ہوگا تو کبھی یہ بانڈ مضبوط نہیں ہوگا، اولاد کے حوالے سے کیئر نہیں ہوگی، یہ بانڈ مضبوط نہیں ہوگا۔ میاں بیوی کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے سیکس ڈسپلن بہت ضروری ہے، اور اسلام میں تو یہ بیوی اتنی بڑی نعمت ہے، آج کے یورپین اور امریکن معاشرے نے تو اسے کموڈٹی بنا دیا ہے، ایک یعنی کھیل کا ذریعہ اور اشتہارات میں نمائش کا ذریعہ۔ اسلام عورت کو کموڈٹی نہیں بناتا، رسپیکٹ دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث عورت کے بارے میں ہے، مرد کے بارے میں نہیں ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یہ عورت کے لیے مقام ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک بڑی اہم حدیث ہے صحیح مسلم میں 3649 نمبر، اور مشکات میں بھی ہے 3083 نمبر 3083، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے تمہیں اپنی نعمتیں دی ہیں یہ متاع اور برتنے کا سامان ہے، اور سب سے بہترین متاع دنیا میں برتنے کا سامان نیک بیوی ہے، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے۔ نیک بیوی آخرت میں کامیابی کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ایون آپ بدماش سے بدماش لوگ ہوں گے نا، بے غیرت سے بے غیرت لوگ ہوں گے نا، اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہ جی شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈیں تو کہیں گے جی کوئی تکو نکاح والی کوئی زنانی تکو، بالکل شریف جی تو جڑا کام پایا ہوا ہے۔ تو قرآن تو کہتا ہے خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں۔ ایکسیپشن ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، یہ کوئی مطلب، لیکن اوور آل میجورٹی میں یہی رول پایا جاتا ہے۔ تو ایک جو ہے وہ بے حیا ترین شخص بھی خواہش کرتا ہے کہ جی میری بیوی جو ہے نا بالکل میرے ساتھ خاص ہو۔ تو ہم نے تو کئی شادی شدہ لوگوں کو دیکھا ہے وہ شادی کے بعد سیکس کے حوالے سے زیادہ جو ہے وہ خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر دوسرے کے بارے میں ایسی کیوں امید رکھتے ہیں؟ جس طرح کا آپ معاملات کریں گے آپ کے ساتھ بھی ویسے معاملات ہو سکتے ہیں، ولیعوذ باللہ تعالی۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک آنکھیں کھول دینے والی حدیث ہے، خصوصاً یہاں پہ کئی نوجوان ایسے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، ان کے لیے بڑی اہم ہے۔ شادی تو بھائی 12 سال پہلے ہو چکی ہے، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 5090، صحیح مسلم میں 3635 اور مشکات میں 3082، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 مال، نمبر 2 اس کا حسب و نسب، نمبر 3 اس کی خوبصورتی، اور نمبر 4 اس کی دینداری۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت لفظ استعمال فرمائے، عرب کا محاورہ تھا، آپ نے فرمایا تمہارے ناک خاک آلود ہو جائے اللہ کے بندو دیندار عورت کے ساتھ نکاح کر کے
کامیابی حاصل کرو. یعنی جو پہلی 3 چیزیں ہیں ان کو لیسٹ پرائورٹی پہ رکھو, ٹاپ پرائورٹی کے اوپر عورت کی دینداری کو دیکھو. بھائیو, اسلام نے جو میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے اس کے حوالے سے جو توہمات پائی جاتی تھی اسلام سے پہلے بھی اور آج بھی ہمارے پڑوسی ملک کے اندر ہندوؤں کے معاشرے کے اندر جو توہمات پائی جاتی ہیں اس کو کنڈیم کیا. اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 223 اس حوالے سے بڑی اہم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نساؤکم حرث لکم, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم, پس اپنی کھیتیوں کے پاس آؤ جہاں سے تمہاری مرضی ہو. یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرو, خواہ آگے سے خواہ پیچھے سے, لیکن ہونا اس جگہ پہ چاہیے کہ جو کھیتی کا مقام ہے. کھیتی کیا ہوتی ہے؟ جہاں پر آپ دانا بوئیں گے تو وہاں سے درخت نکلے گا. اور ظاہر ہے کہ وہ عورت کا مقام آگے کا مقام ہے جس کو ہم عربی کے اندر قبول کہتے ہیں. چاہے آگے سے ہو چاہے پیچھے سے, لیکن صحبت کا مقام وہی ہوگا. اس کھیتی کی طرف آؤ, یعنی وہاں پر بیج بو, اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے اسی آیت کے آپ سمجھ لیں تفصیل کے اندر, بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. صحیح بخاری میں 4528, صحیح مسلم میں 3535 اور مشکات میں 3183, کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ پچھلی سائڈ سے صحبت کرے, یعنی صحبت تو صحیح جگہ پر کرے لیکن بیک سائڈ سے, تو اس کی اولاد بھینگی پیدا ہو. تو اسلام نے اس کو کنڈیم کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں, چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے آؤ, لیکن مقام جو ہے وہی قبول ہوگا. دبر میں حرام ہے اور وہی چیز ہے جسے ہم اینل سیکس بھی کہتے ہیں, یا لواطت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کو بعض لوگ برا سمجھتے ہیں, یعنی قوم لوط کا فعل اینل سیکس. یہ بھائیوں حرام ہے. اب میں اس پہ بھی تھوڑی گفتگو کروں گا. یہ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں, میرے سے جو لوگ واقف ہیں شروع سے ان کو پتا کہ میں اپنی طبیعت پہ جبر کر کے یہ ساری باتیں ریکارڈ کروا رہا ہوں. یعنی میری عام گفتگو اس طریقے سے نہیں ہوتی کسی کے ساتھ, لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں ریکارڈنگ میں آئیں تاکہ ہمارے نوجوانوں تک حق بات پہنچے. بھائیوں, بیویوں کے ساتھ مکمل طور پر جنسی تعلق, سیکچول ریلیشن شپ, اس کی اجازت ہے سوائے قوم لوط کے عمل کے جسے اینل سیکس کہتے ہیں, یعنی دوبر کے اندر صحبت کرنا. اس حوالے سے بڑی وعیدیں آئی ہیں. نکاح نہیں ٹوٹے گا. یہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے نا کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے, نکاح نہیں ٹوٹے گا. حرام فعل ہے. توبہ کریں, اللہ تعالیٰ سے مغفرت کریں اور اپنے معاملات کو مستقبل کے لیے سیدھا کر لیں. نکاح نہیں ٹوٹے گا, توبہ سے معاملہ جو ہے ریزالو ہو جائے گا. اور بیوی پر اس حوالے سے کوئی اطاعت واجب نہیں ہے. اب اکثر لوگ جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں اس حوالے سے, مطلب کئی عورتیں ہیں ان کی مائیں رابطہ مجھ سے کر لیتی ہیں فون کے اوپر کہ جی اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ مطلب مجبور کرتے ہیں ہماری بیٹیوں کو اسی اینل سیکس کے اوپر, اور ہم طلاق لے لیں یا اس طرح کے معاملات, اور وہ پھر جھانسا دیتے ہیں جی کہ خاوند کی چونکہ اطاعت واجب ہے اس لیے جو ہے وہ بیویوں کو چاہیے کہ وہ حکم مانے. بھائی خاوند کی جو اطاعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کے اندر اندر ہے. جہاں پر وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدوں کو پھلانگیں گے پھر کوئی اطاعت نہیں. یعنی اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ بے پردہ پھرو, کوئی اطاعت نہیں ہے. کوئی بیوی اپنے خاوند کو کہتی ہے کہ داڑھی مڑا دے, کوئی اطاعت نہیں ہے. یا کوئی خاوند کہتا ہے جی مجھے لمبے ناخن بڑے پسند ہیں تو میری بیوی لمبے ناخن رکھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 40 دن تک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر فرمائی ہے, اس کے اندر ضرور ناخن کاٹ لینے. یہ بھی ذوالحجہ کے دن چل رہے ہیں اور یہ میرے ناخن بڑے ہوئے ہیں تو مجھے بڑی کوفت ہو رہی ہے. ظاہر ہے وہ اب ایک شریعت کو فالو کرنا ہے. قربانی کے بعد یہ مونچھیں میری کافی بڑھ گئی ہیں تو مجھے بڑی فیل ہو رہی ہے, اور مجھے نہیں سمجھ آتی اتنے لمبے لمبے ناخن رکھنا. پھر انہی ہاتھوں کے ساتھ استنجا بھی کرنا ہوتا ہے, اور پھر پاکیزگی کا کس طریقے سے اہتمام ہو سکتا ہے. پھر انہی ہاتھوں کے ساتھ روٹی بھی کھانی ہوتی ہے. بڑا مشکل کام ہے, لیکن یہ فتنہ عام ہوا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے یہ خواہ مخواہ جو ہے یہ آئی بروز کا چکر ہے, خاوند کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. بھائی خاوند کو خوش کرنے کے لیے آپ نے شریعت کی حدیں تو نہیں توڑ دی. اس پہ میرا مسئلہ نمبر 32 ایکسکلوسیو ریکارڈ ہے, مسلمان مردوں اور عورتوں کے بالوں اور باقی اعضاء کے صحیح احکام و مسائل, اہل سنت پاک.com پہ. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. اب بھائیو 8 صحیح الاسناد احادیث مختصر سی ہیں اسی کانٹیکسٹ میں جو قوم لوط کا عمل ہے, خواہ وہ مرد کا مرد کے ساتھ ہو,
خواہ وہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ہو، اینل سیکس جسے کہا جاتا ہے انگلش میں، اس کانٹیکسٹ میں یہ بڑی اہم ترین احادیث ہیں. اس میں ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی ہیں جو آج کے دور کے مسائل ہیں، میں ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں گا. پہلی حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2980، مشکات میں 3191 ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی، نساؤکم حرث لکم، وہی آیت انہوں نے تلاوت کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 223، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دبر میں یعنی پیٹھ میں اینل سیکس کرنے سے، قوم لوط کا عمل کرنے سے، بیویوں کے معاملات میں بھی منع فرمایا، اور حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے منع فرمایا. ازدواجی تعلق سے مراد انٹر کورس ہے حالت حیض. اور وہی ہے دوسری حدیث سنن ابی داؤد میں 212 نمبر، مشکات میں 555. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حیض سے ہے، میں اس کے ساتھ کس طرح تعلق قائم کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا آزار بند جو ہے وہ کس کر باندھ لو، پھر اوپر کا حصہ تیرے لیے حلال ہے. یعنی شرمگاہ کے ساتھ انٹر کورس نہیں، باقی جسم کے ساتھ مباشرت کی جا سکتی ہے. اور وہی حدیث ہے جس کے اوپر منکرین حدیث بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے حالت حیض میں بھی مباشرت کرتے تھے، لیکن وہ پوری حدیث نہیں پڑھتے. وہ پوری حدیث اس طرح ہے. تیسری حدیث صحیح بخاری میں 302، صحیح مسلم میں 680 ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امہات المومنین سے ازدواجی تعلق قائم فرمانا چاہتے جبکہ وہ حالت حیض میں ہوتی تو ان کو حکم دیتے کہ وہ ایک آزار بند باندھ لیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی جسم کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرتے تھے. تو انٹر کورس حالت حیض میں حرام ہے، لیکن باقی جسم جو ہے وہ حلال ہے. اور بیوی کو ساتھ لٹائیں، یہ جو ہندوانہ معاشرے میں ہے کہ یہ ناپاک ہو جاتی ہے یا اس طریقے سے اور معاشروں کے اندر، تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، آپ نے مسجد نبوی کی کھڑکی سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ مجھے میرا بسترا پکڑا دو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں. آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا، یہ تو حکم ہی نجاست ہے. اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے، حالانکہ میں حالت حیض میں ہوا کرتی تھی. تو یہ حالت حیض حکمی نجاست ہے. اس میں عورت آٹا بھی گوندھ سکتی ہے اور کھانا بھی پکا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کسی پہ غسل فرض ہے تو بس اتنا ڈیلے نہ کرے کہ نماز قضا ہو، باقی وہ کوئی حقیقتاً تو پلید نہیں ہے حکمی نجاست کے اعتبار سے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ پہ غسل فرض تھا، نائٹ فال احترام کی وجہ سے میں جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گفتگو فرمانے لگے. میں چپکے سے کھسکا جا کے غسل کر کے واپس آیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں گئے تھے؟ کہ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو غسل کرنے گیا. آپ نے فرمایا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، یہ حکمی نجاست ہے، حقیقت تو نہیں. حکمی یہ ہے کہ شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے نماز پڑھنے کے اعتبار سے انسان جو ہے وہ اس کے لیے غسل ضروری ہے. اب جس شخص کا وضو نہیں ہے وہ ناپاک تو نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کے اعتبار سے ناپاک ہے، نماز کے لیے اسے وضو کرنا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں حکمی نجاست. حقیقی نجاست الگ ہے، حکمی الگ. اس میں نے بڑی ڈیٹیل سے لیکچر دے دیا ہے. مسئلہ نمبر 42 عورتوں کے حیض و نفاس کے مسائل، وضو، غسل، استنجا، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پہ. چوتھی حدیث جامعہ ترمذی میں 135، سنن ابن ماجہ میں 639، مشکات میں بھی موجود ہے 551 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں فرمائی. نمبر 1، جس شخص نے حیض والی عورت سے انٹر کورس کیا، ازدواجی تعلق قائم کیا. نمبر 2، جس نے کسی عورت کے ساتھ قوم لوط والا عمل یعنی اینل سیکس کیا. اور نمبر 3، جس نے کسی کاہن کے پاس جا کے کوئی بات مستقبل کی پوچھنے کی کوشش کی. جن لوگوں نے یہ 3 کام کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا کفر کر دیا، انکار کر دیا. اگر وہ یہ 3 کام کر، یہ کفر وہ والا نہیں ہے کفر کے اسلام سے نکل جائے گا، یہ کفر عربی والا ہے، یعنی انکار، گویا کہ اس نے شریعت کا پریکٹیکلی انکار کر دیا. بولے اعوذ باللہ تعالی. 5ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں 1924، مشکات میں 3192 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ حق کہنے میں شرم محسوس نہیں کرتا،
तुम औरतों की पीठ में मुबाशरत मत करो, उनके साथ इंटरकोर्स एनल सेक्स वाला मत करो। छठी हदीस सुनन नबी दाऊद में 2162 और मिशकात में 3193 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी बीवी के साथ कौम लूत वाला अमल करे, अल्लाह के यहां वो मलऊन है, अल्लाह की लानत है उस पर, वो अल्लाह की रहमत से दूर है। सातवीं हदीस सुनन इब्न माजा में 1923, मिशकात में 3194 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कौम लूत वाला अमल करेगा अपनी बीवी के साथ, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसकी तरफ नजर रहमत भी नहीं फरमाएगा। मुझे ये बात कहने में कोई आर नहीं है कि अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का दिफा करने की आड़ में खुलफाए राशिदीन अलैहिमुस्सलाम अजमाइन के ऊपर तबर्राबाजी करने का जो ये सिलसिला है, इस पूरे सिस्टम के कस्टोडियन गाली शिया जाकिरीन हैं। उनकी मजालिस में इस किस्म की गुफ्तगू की जाती है, अगरचे उनके पढ़े लिखे उलमा मना करते हैं, लेकिन उनकी इतनी सुनवाई नहीं है। इस वक्त अहले तशय्यो के स्टेज के ऊपर जाकिरीन का कब्जा है और वो अपनी पब्लिक का खून गरमाने के लिए इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, और फिर जो लोग उनकी मजालिस में बैठते हैं, बसा औकात अहले सुन्नत होते हुए भी उनके ऊपर इस किस्म का रंग चढ़ जाता है और वो गाली गलोच के ऊपर उतर आते हैं। दूसरी एक्सट्रीम पे अहले सुन्नत के यहाँ वो लोग हैं जो अहले तशय्यो के बुक्स के अंदर अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की शान को उस तरीके से बयान नहीं करते, उल्टा जो कातलीन अहलुल बैत हैं उनका दिफा करते हैं, यानी कि बनु उमैया का। तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं। एक तरफ शिया में वो गाली राफजी हैं जो खुलफाए सलासा के ऊपर लानत करते हैं, उनकी तकफीर करते हैं। दूसरी तरफ अहले सुन्नत में वो नासबी हैं जो अहलुल बैत के साथ बुग़्ज़ रखते हैं। अहले सुन्नत का जो मनहज है वो दोनों से पाक है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये हकीकत बात है कि राफजियत को पनाह अहले तशय्यो ने दी हुई है और अहले सुन्नत ने नासबियों को पनाह दी हुई है। उनके स्टेजेस के ऊपर आप ये देखते रहते हैं इस किस्म की गुफ्तगू। ये स्पेसिफिकली जो गुस्ताखी हुई, इसके हवाले से अगर हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के फजाइल को डिस्कस करें तो इसके लिए कई घंटे नहीं बल्कि कई दिन रिक्वायर्ड है, और मैं वक्तन फवक्तन इन टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू करता रहता हूं। आज मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि अहले तशय्यो की अपनी बुक्स के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन की जाए, अगरचे मैंने मुख्तलिफ औकात में ये डिस्कशन की हुई है सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के फजाइल के एतबार से। अहले सुन्नत और अहले तशय्यो के दरमियान जो कॉमन बुक है वो तो ये अल्लाह की किताब है कुरान हकीम। कुरान हकीम वो किताब है जो अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर इस उम्मत के हवाले की और इसके साथ अपना ताल्लुक मजबूत करने का हुक्म फरमाया। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि नबी इस्लाम ने हज्जतुल वदा के मौका पर फरमाया था, मैं अपने बाद तुम में एक ऐसी चीज छोड़कर जा रहा हूं जिसे मजबूती से पकड़ लोगे, कभी गुमराह नहीं होगे, वो अल्लाह की किताब है। मुस्लिम शरीफ में सिर्फ किताबुल्लाह का जिक्र है। सुन्नत को मानना भी किताबुल्लाह को ही मानना है, क्योंकि कुरान हकीम ने ही हमें बताया, मैं युतिइर रसूला फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। अलग से भी अल मुस्तदरक लिल हाकिम में रवायत मौजूद है हज्जतुल वदा के मौका की, उसमें दो चीजों का जिक्र है। अपने बाद दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और दूसरा उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। इनको मजबूती से पकड़ लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। लेकिन सुन्नी और शिया में जाहिर है कॉमन बॉन्ड जो है वो कुरान हकीम है। अहादीस की किताबों में दोनों तरफ अपनी अपनी किताबें लेके मकतब फिक्र के लोग चल रहे हैं। एटलीस्ट कुरान के ऊपर तो सबका इत्तफाक है। फिर गदीर खुम के मौका के ऊपर हज्जतुल वदा से वापसी पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपना एक बलीग खुतबा इरशाद फरमाया, वो भी सही मुस्लिम में ऊपर तले 4 अहादीस हैं। और मेरा ये दावा है कि इस प्लेनेट अर्थ पे कुरान की तारीफ में उसकी अहमियत के ऊपर इससे बलीग और कोई खुतबा नहीं है। मक्का से मदीना वापसी आते हुए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुम नामी गांव में पड़ाव किया। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं आपके लिए ऊंट के पालान का मिंबर रखा गया और आपकी जो गुफ्तगू थी वो कंक्लूडिंग थी, ऐ लोगो आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूं, करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूं। मैं अपने बाद तुम में 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है। अब इसमें जो अल्फाज हैं वो बड़े गौर तलब है। पहली चीज
اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ پھر آپ علیہ السلام کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی ترغیب دلاتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے کو ریپیٹ کیا، اور ظاہر اس میں آنے والے وقت سے متعلق اشارہ تھا کہ میرے اہل البیت کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے۔ امت کی بدقسمتی کے بالکل الٹ چلی، نہ قرآن حکیم کو عقائد کے لیے پکڑا اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا۔ الحمدللہ ہمارا یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے، قرآن حکیم کی توحید کے معاملے میں بھی بالکل زیرو ٹالرنس ہے، اور اہل البیت علیہ السلام کے دفاع کے معاملے میں بھی بالکل زیرو ٹالرنس ہے اللہ کے فضل سے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اہل البیت کا دفاع نعوذ باللہ یہ ہے کہ ہم صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اوپر لان تان کریں، اور ان میں بھی بالخصوص خلفائے ثلاثہ، خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے اوپر لان تان کریں، تو اسے اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ نہ تو یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نہ ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ خلفائے ثلاثہ کے بارے میں کوئی روڈ لینگویج استعمال کی جائے۔ البتہ جہاں تک معاملہ ہے بنو امیہ کا، اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ سیدنا عثمان یا عمر بن عبدالعزیز کا ذکر تو ہم نہیں کر رہے، وہ تو خلفائے راشدین میں آتے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی لوگ جنہوں نے اہل البیت کو تکالیف دی، ان کا قتل کیا، تو ان کے بارے میں ہم جنرل بات کرتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے اہل البیت کو تکالیف دی یا ان کو قتل کیا یا ان کے قتل پر راضی رہے، ان سب پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اسی طریقے سے جو لوگ اہل البیت کی محبت کی آڑ میں خلفائے راشدین کے اوپر تبرہ کر رہے ہیں، ان کی تکفیر کر رہے ہیں، ان سب پر بھی اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، آمین۔ اسی کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی میں اور سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایک بلیغ خطبہ دیا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہر آنکھ اشک بار تھی، حضور کی گفتگو ایسی تھی گویا کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد ان قریب تم بہت بڑا اختلاف دیکھو گے۔ ظاہر ہے اتنی محنت کر کے حضور نے ایک جماعت تیار کی تھی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے کئی ساتھی آپ کے دین کو چھوڑ جائیں گے، جو اس وقت تو دب کر اسلام قبول کر لیا انہوں نے، تو حضور کو ٹینشن تو تھی۔ تو آپ نے فرمایا میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازمی ہے، ان کو اپنی داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا۔ اب نبی علیہ السلام کے یہ آخری خطبات میں سے ہے، آپ نے پہلے بتا دیا کہ اختلاف ہوگا، اختلاف کی صورت میں تم نے خلفائے راشدین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور وہ ہمیں نظر آیا منکرین زکوٰۃ کی شکل میں، مسلمہ کذاب کی شکل میں۔ پھر سیدنا عمر کے دور کے اندر رومنز اور پرشینز کے خلاف مسلمانوں کو لڑنا پڑا، سیدنا عثمان کے دور میں رشیا تک فتح ہو گیا، اور پھر انٹرنل فتنے شروع ہوئے۔ ان سارے معاملات میں ہم خلفائے ثلاثہ کے ساتھ ہیں، اور پھر سیدنا علی کے دور میں جو لوگ سیدنا علی کے خلاف کھڑے ہوئے، اس میں ہم سیدنا علی کے ساتھ ہیں۔ ہم دو نمبری نہیں کریں گے کہ ان 3 خلفاء کی دفعہ ہمیں یہ حدیث یاد آ جائے کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، اور جب حضرت علی کی باری آئے تو پھر کہیں جی خاموش ہو جائیں، زبانیں بند کر لیں۔ یہ 2 نمبری ہم نہیں کریں گے، ہم خلفائے راشدین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تمام معاملات میں۔ پھر اسی جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ میرے بعد خلفائے راشدین کتنی مدت گزاریں گے، اور وہ کنزیکٹو بعد شروع ہوں گے۔ فرمایا میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی، اور پھر اس حدیث کے راوی سیدنا سفینہ رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ بیٹا گنو، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، اس میں 5.5 سال سیدنا علی کے ہیں اور 6 مہینے سیدنا
حسن ابن علی کے ہیں. 41 ہجری ربیع الاول کے اندر صلح حسن ہوئی اور نبی اسلام کی وفات بھی 11 ہجری میں ہوئی تھی. 11 میں 30 جمع کریں تو 41 ہجری نبی اسلام کی پیش گوئی پوری ہوئی. اس حدیث میں پھر سیدنا سفینہ کا شاگرد سعید تابعی پوچھتا ہے کہ بنو امیہ کے لوگ تو حضرت علی کو خلیفہ ہی نہیں مانتے، وہ تو پہلے 3 خلفاء کو مانتے ہیں. تو سیدنا سفینہ نے فرمایا یہ وہ جھوٹ ہے جو ان کی پیٹھ سے نکلا ہے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں. اتنا غصہ آیا حضرت سفینہ کو. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ بنو زرقا، ان نیلی آنکھوں والوں، بنو امیہ کی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے. یہ حضرت علی کو خلیفہ نہیں مان رہے، ان کی اپنی حکومت جو ہے وہ شریر ترین بادشاہت ہے. اب یہاں پر آ کر ایمبیگوٹی پیدا ہو جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ یزید کے دور اور بعد کے دور کی بات کر رہے ہیں حضرت سفینہ، کیونکہ 74 ہجری میں حضرت سفینہ فوت ہوئے اور یزید کا زمانہ انہوں نے پایا ہے. تو ہم نے اس پہ کہا تھا نہ، ایسے نہیں ہے. مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت اعلی منہاج نبوہ ہوگی اور اس کے بعد پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی فوراً بعد. اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے اسی حدیث کا ایک طریق جو ابو داؤد اور ترمذی میں تھی 30 سال والی، جو ہم نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے، مسند ابی داؤد طیالسی کے اندر اور المصنف ابن ابی شیبہ میں. وہ شاگرد پھر پوچھتا ہے کہ اگر خلافت 30 سال تک ہے تو حضرت معاویہ کیا ہے؟ حضرت یزید نہیں پوچھا، حضرت معاویہ پوچھا ہے اس نے. تو انہوں نے کہا کہ معاویہ مسلمانوں کا پہلا بادشاہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ظاہر ہم تو احترام سے نام لیں گے صحابیت ہونے کی وجہ سے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں الفاظ ہیں کہ یہ سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے رضی اللہ عنہما. تو بات یزید سے شروع نہیں ہوئی، بات بنو امیہ کے ان معاملات کی حضرت معاویہ سے شروع ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہٰذا اہل سنت کو اپنا منہج کلیئر ہونا چاہیے کہ خلفائے ثلاثہ کا دفاع ڈنکے کی چوٹ پر کریں گے، لیکن بنو امیہ اور اس میں بھی اسپیسیفکلی بنو زرقا، بنو مروان، ان کا ہم کوئی دفاع نہیں کریں گے. ہاں بنو امیہ میں جو اچھے لوگ ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیچھے ان کی برائیوں کو نہیں چھپایا جا سکتا. جو بعد میں آنے والے لوگ تھے یہ تو 24 کیرٹ سونا لوگ تھے. خود نبی اسلام نے کتنی سخت مثال بیان فرمائی. مسند ابی یعلا میں یہ حدیث موجود ہے، المستدرک للحاکم میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اسلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا کہ بنو مروان کے بندر آپ علیہ السلام کے ممبر کے اوپر اچھل کود رہے ہیں. تو آپ کو اس خواب سے بڑا دکھ پہنچا اور پھر آپ اپنی وفات تک کھل کر ہنس نہیں سکے. نبی اسلام کو بتایا گیا تھا کہ آپ کے ممبر کے اوپر یہ قابض ہو جائیں گے بعد میں، اور بندروں کی شکل میں دکھایا گیا، کیونکہ بنو اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی وحی میں بگاڑ کرنے کے سبب، اس کی باطل تعویلات کرنے کے سبب ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، اصحاب سبت کو. نبی اسلام کو وہی چیز اپنی امت میں دکھائی گئی کہ آپ کے ممبر کے اوپر بھی بندر آ کر بیٹھیں گے جو شریعت کے ساتھ یہ کھلواڑ کریں گے. اب خلفائے راشدین خصوصاً خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے اہل تشیع کی کتاب سے مقدمہ ان کے سامنے رکھا جائے. اہل سنت کے ہاں تو آپ کو احادیث میں صحابہ کرام کے فضائل مل جائیں گے. سیدنا علی فرماتے ہیں خداوند عالم کے ارشادات سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے وعظ سے نصیحت حاصل کرو اور اس کی نصیحتوں کو مانو، کیونکہ اس نے واضح دلیلوں سے تمہارے لیے کسی عذر کی گنجائش نہیں رکھی اور تم پر پوری طرح حجت کو تمام کر دیا ہے. یاد رکھو یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو فریب نہیں دیتا، اور ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا، اور ایسا بیان کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا. جو بھی اس قرآن کا ہم نشین ہو وہ ہدایت کو بڑھا کر اور گمراہی کو گھٹا کر اس سے الگ ہوا. جان لو کہ کسی کو قرآن کی تعلیمات کے بعد کسی اور لائے عمل کی احتیاج نہیں رہتی، اور نہ کوئی قرآن سے کچھ سیکھنے سے پہلے اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے. یقیناً بندوں کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اس جیسا کوئی ذریعہ نہیں. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت مقبول
اور ایسا کلام کرنے والا ہے جس کی ہر بات تصدیق شدہ ہے. قیامت کے دن جس کی یہ شفاعت کرے گا وہ اس کے حق میں مانی جائیں گی، اور اس روز جس کے عیوب بتائے گا تو اس کے بارے میں بھی اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی. یہ کافی لمبا خطبہ ہے. بہرحال اس میں سیدنا علی نے کہہ دیا کہ قرآن حکیم وہ ہے جس میں جھوٹ شامل نہیں ہو سکتا، ہدایت کا ذریعہ یہی کتاب ہے. اور اہل سنت کے ہاں تو ایسی روایتیں نہیں ملتی، اگر اکا دکا ملتی ہیں تو اس کے اوپر محدثین کا کلام ہے، لیکن اہل تشیع کے ہاں یہ ایگریڈ اپان چیز ہے. امام جعفر علیہ السلام کا قول ہے، اصول الکافی کے اندر بھی مقدمے میں موجود ہے اور بکس کے اندر بھی، کہ ہماری بھی کوئی بات تم قرآن کے خلاف پاؤ تو اسے چھوڑ دو. اور یہی ہم عرض کرتے ہیں اہل تشیع سے بھی کہ اگر ائمہ کرام علیہم السلام سے متعلق کوئی ایسی تعلیمات ملتی ہیں جو قرآن حکیم کی بیان کردہ توحید کے خلاف ہے، تو ائمہ کرام نے ہمیں خود ہی کہا ہے کہ تم نے قرآن کے خلاف کسی کی تعلیم کو قبول نہیں کرنا، وہ تعلیمات ان کی طرف غلط منسوب ہوں گی. لہذا قرآن حکیم کی بنیاد کے اوپر ہمیں اپنے عقائد کو آگے لے کر چلنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے. ریفرنس نمبر 2، یہ سیدنا حسن ابن علی کے نام وصیت نامہ جنگ صفین سے واپسی پر آتے ہوئے سیدنا علی نے لکھوایا اپنے بڑے بیٹے کے نام حسن ابن علی رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. 31 نمبر وصیت نامہ ہے یہ وصیت ہے اس باب کی جو فنا ہونے والا ہے اور زمانہ کا اقرار کرنے والا ہے، یعنی زمانے کے پیچ و تاب جو ہے وہ ان کو آبزرو کر چکا ہے، جس کی عمر پیٹھ پھرائے ہوئے ہے اور جو زمانہ کی سختیوں سے لاچار ہے اور دنیا کی برائیوں کو محسوس کر چکا ہے. بیٹا حسن، یقین رکھو کہ جس کے قبضے قدرت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے. ٹینشن نہیں لینی، سوال اسی سے کرنا ہے، اس نے گارنٹی دی ہے کہ میں قبول بھی کروں گا. ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. اور حکم دیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ دے، رحم کی درخواست کرو تاکہ وہ رحم کرے. اس نے اپنے اور تمہارے درمیان دربان کھڑے نہیں کیے جو تمہیں روکتے ہوں، نہ تمہیں اس پر مجبور کیا ہے کہ تم کسی کو اس کے دربار میں سفارش کے لیے لاؤ، تب ہی وہ تمہارا کام کرے. وہ کہتے ہیں نہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے کسی دربان کو کھڑا کیا ہے جو دنیا میں بادشاہ کرتے ہیں، اور نہ اس نے یہ کہا ہے کہ کسی کو سفارشی بنا کر لاؤ، کسی کا وسیلہ ڈالو تو ہی میں قبول کروں گا. اب مجھے بتائیں مولا علی اگر حسن ابن علی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے مجھے بیچ میں ڈالنا ہے وسیلے کے طور پر، توسل کے طور پر، اور پھر اسے بگاڑ کر یا علی مدد تک پہنچا دینا ہے، بات کرنی ہے وسیلہ اور توسل کی اور استمداد ڈائریکٹ مولا علی سے کرنے شروع کر دینی ہے، اگر یہ کوئی عقیدہ ہوتا تو حسن ابن علی کو سکھایا جاتا. تو بھائی حسن ابن علی کو تو خالص توحید مولا علی سکھا رہے ہیں. اور یہ جو مولا علی کا فرمان ہے نا کہ اس نے اجازت دی ہے کہ اس رب سے مانگا جائے، یہ بھی اس رب کا فضل ہے، یہ اس آیت کی تصدیق ہے، اس کی صحیح تشریح ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھے نا تو تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، پھر وہ ہدایت پا جائیں گے. یعنی ون وے ٹریفک نہیں ہے، میرے بندے بھی تو میرا حکم مانے تو میں بھی ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا. تو یہ ہے انسانیت کا میگنا کارٹا. ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب فرمایا کرتے تھے یہ انسانیت کا میگنا کارٹا ہے. جس طرح 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں برٹش امپائر نے ایک قانون پاس کیا تھا، اس کا نام میگنا کارٹا تھا، کہ رعایا میں سے ہر شخص اپنے حکمران سے جا کر اپنی پرابلم ڈسکس کر سکتا ہے. تو انسانیت کا میگنا کارٹا یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہو کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. تو قرآن تو بالکل واضح تھا، مولا علی نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی.
حسن ابن علی کو کہا کہ بیٹا اللہ سے مانگنا، وہی دے گا. نہ تو اس نے کوئی شرط لگائی ہے کہ کسی سفارشی کو لے کر آؤ، اور نہ اس نے اپنے دربار کے باہر کوئی دربان کھڑا کیا ہے کہ وہ تمہیں وہاں تک لے کر جائے گا. دنیا میں آپ کو یہ مثالیں دیتے ہیں کہ جی ڈائریکٹ آپ اوپر تو نہیں جا سکتے، سیڑھیوں کی ضرورت پڑتی ہے. ڈائریکٹ آپ پرائم منسٹر سے نہیں مل سکتے، پہلے آپ کونسلر سے ملیں گے، پھر آپ جو وزیر سے ملیں گے، پھر آپ چیف منسٹر سے ملیں گے. کہانیاں کرواتے ہیں. اندازہ کرو اس کائنات کے رب کے لیے مثالیں دے رہے ہیں دنیا کے حکمرانوں کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی ایسی مثال بیان نہیں فرمائی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. جیوز اور کرسچنز کے لیے اسپیسیفکلی، اور ہم بھی اہل کتاب ہیں اس حوالے سے کہ اللہ نے ہمیں بھی کتاب دی ہے. اور اس سے بڑھ کر جیوز اور کرسچنز کو جس جرم کے اوپر اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے، مسلمانوں کو تو اس سے بڑی ڈانٹ پڑے گی اگر وہ جیوز اور کرسچنز والا جرم کریں گے. لو سامو، یہ کہتے ہیں جی یہ یہود و نصارہ کے بارے میں آیات ہیں، یہ کافروں کے بارے میں آیات ہیں. یعنی کافروں کے بارے میں ہے کہ تم نے یہ نہیں کرنا، مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کام چوک کے رکھو. اور دماغ کام کرتا ہے تھوڑا. لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرنا، ایگزیجریشن نہ کرنا. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور دیکھنا اللہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کوئی بات نہ کرنا مگر وہ جو حق کے اوپر مبنی ہے. جب مولا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے رہے تھے وفات کے بعد، اس موقع پر سیدنا علی نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کے رحلت فرما جانے سے نبوت، خدائی احکام اور آسمانی خبروں کا سلسلہ قطع ہو گیا. یہ تینوں الفاظ ذرا دیکھیں. رسول اللہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد نبوت، خدائی احکام اور آسمانی خبریں تینوں ختم. اب مجھے بتائیں جو ادھر بابے بیٹھے ہوئے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوح محفوظ پڑھ لیتے ہیں، تو مولا علی تو اپنے لیے یہ بات نہیں مان رہے. وہ رسول اللہ کی میت کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے بعد اب آسمان سے کوئی خبر نہیں آئے گی. لہٰذا اگر کسی نے عقیدہ امامت یہ مان رکھا ہے کہ اماموں کو اللہ تعالیٰ کوئی ڈیوائن طریقے سے وہی فرماتا ہے، تو مولا علی کی نظر سے تو یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے. یا کسی کا عقیدہ ہے کہ کشف اور الہام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے گفتگو کرتا ہے، تو مولا علی کے نزدیک تو یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے. اور یہ صرف یہاں پر نہیں، اہل سنت کے ہاں جو صحیح مسلم شریف ہے اس میں ایک حدیث ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد جب خلیفہ بنائے گئے تو ایک دن انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ ہم ام ایمن کے پاس جاتے ہیں. رسول اللہ ان کے پاس جایا کرتے تھے، ایک بڑھیا خاتون تھی، تو اس سنت پر ہم عمل کرتے ہیں. سیدہ ام ایمن سے ملنے کے لیے سیدنا ابو بکر اور عمر گئے تو وہ رو رہی تھی. حضرت عمر نے انہیں تسلی دی، ام ایمن مت روئیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے جو پسند کیا وہ اس سے بہتر تھا جو اس دنیا میں ہے. اللہ کے نبی تو اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئے. اب ام ایمن جو تھی ہے تو عورت تھی لیکن ان کی عقل کس بڑے لیول کی تھی. انہوں نے کہا عمر میں اس بات پہ نہیں رو رہی کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، وہ تو ہر شخص نے جانا ہے، میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ انٹروین کر کے ہمیں اپنی غلطیوں کے اوپر مطلع نہیں کرے گا، ہم نے خود اپنا فیصلہ کرنا ہے. اب آسمان سے کوئی خبر نہیں آئے گی. رسول اللہ کا دنیا سے جانا قیامت تک کے لیے آسمان کا زمین سے رشتہ ختم ہو گیا. جب یہ بات سنی تو حضرت ابو بکر اور عمر بھی رونا شروع ہو گئے کہ اس طرف تو توجہ ہماری نہیں گئی تھی کہ نبی علیہ السلام کا دنیا سے جانا صرف آپ کی جدائی نہیں ہے ہمارے ساتھ، بلکہ اب اللہ تعالی ہمیں ڈائریکٹ گائیڈ نہیں کرے گا جو پہلے وحی کی تائید حاصل تھی. مولا علی یہی بات کر رہے ہیں کہ نبوت، خدائی احکام اور آسمانی خبروں کا سلسلہ قطع ہو گیا جو کسی اور نبی کے انتقال سے قطع نہیں ہوا تھا. ختم نبوت کا عقیدہ واضح کر دیا. آپ نے اس مصیبت میں اپنے اہل بیت کو مخصوص کیا ہے، یہاں تک کہ آپ نے دوسروں کے غموں سے تسلی دے دی. وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کو اب وہ غم لگ گیا ہے کہ اس کے بعد اور کسی غم کی ضرورت ہی نہیں ہے. مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی کہ رسول اللہ کی دنیا سے رحلت یہ اتنا بڑا غم ہے کہ اہل بیت کو اس کے بعد بڑے سے بڑا غم تکلیف نہیں دے گا. جو رسول اللہ کی دنیا سے جدائی ہے یہ سب سے بڑا غم ہے اہل بیت کے اوپر، اور اس غم کو عام بھی کر دیا کہ سب لوگ آپ کے سوگ میں برابر کے شریک ہیں. اگر آپ نے ہمیں صبر کا حکم نہ دیا ہوتا
اور نالہ و فریاد سے روکا نہ ہوتا تو ہم آپ کے غم میں آنسوؤں کا ذخیرہ ختم کر دیتے. لو جی، ادھر مولا علی نے ماتم، سینہ کو بھی، زنجیر زنی، جتنی بدعات انہوں نے محرم میں شروع کی ہوئی ہیں سب کی نفی کر دی ہے. مولا علی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں ان سارے کاموں سے روکا ہوا ہے، اس لیے ہم آپ کی میت کے اوپر یہ کام نہیں کر رہے. یہ خطبہ نمبر 5 ہے نہج البلاغہ میں. جب حضرت ابو بکر کی بیعت ہو گئی تو ابو سفیان نے مشورہ دیا سیدنا علی کو کہ آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب سیدنا علی مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ تو نہیں سکتے تھے، اس لیے پھر انہوں نے ڈانٹا ابو سفیان کو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی تو عباس اور ابو سفیان مولا علی سے عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. اس پر حضرت نے فرمایا، اے لوگو، فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے آپ کو نکال لو، تفرقہ اور انتشار کی راہوں سے اپنا رخ موڑ لو، فخر اور مباحات کے تاج اتار ڈالو. وہ یہی کہہ رہے تھے آپ بنو ہاشم سے ہیں اور ابو بکر بنو تیم سے ہیں. وہ تو ایک چھوٹا خاندان ہے، کیونکہ بنو امیہ اور بنو ہاشم یہ قریش کے 2 ٹاپ کے قبیلے تھے. بنو امیہ کے پاس اکانومی تھی اور بنو ہاشم کے پاس خانہ کعبہ شریف کی تبلیت تھی، وہ اس کی دیکھ بھال کرتے تھے. انہوں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک چھوٹے قبیلے سے بنو تیم اور اس سے بھی چھوٹا قبیلہ بنو عدی جن سے حضرت عمر آئے، یہ ہم پر حکمران بن جائیں گے. تو وہ اسی چیز کو ہائی لائٹ کر رہے تھے. تو حضرت علی نے کہا کہ یہ جو جاہلیت کی چیزیں تمہارے دماغوں میں بیٹھی ہیں ان کو نکالو. صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو پر اور بال کے ساتھ اٹھے، نہیں تو اقتدار کی کرسی دوسروں کے لیے چھوڑ بیٹھے. اس طرح خلق خدا کو بد امنی سے راحت میں رکھے. انہوں نے کہا اگرچہ یہ جو کچھ ہوا اس کو بہتر طریقے سے مینج کیا جا سکتا تھا، جو کچھ سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا وہ بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا، لیکن اب جو ہو گیا تو تفرقے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایکسپٹ کرو. اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا ایک گندلا پانی اور ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلو